قرآن کریم میں سورہ مبارکہ قصص میں آیت 83 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ دار آخرت زندگی اخروی، نتیجہ اخروی، اس زندگی کا نتیجہ آخرت بعد کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اولا پہلے، آخرت بعد میں۔ اب آخرت سے ہمارے ذہن میں فوراً قیامت آ جاتی ہے، آخرت یعنی قیامت۔ آخرت کا معنی قیامت نہیں ہے، قیامت کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی قیامت کے منظر کو آخرت اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ بعد میں ہے، اس زندگی کا بعد ہے۔ یعنی جیسے آپ فصل کاٹتے ہیں تو بعد میں فصل کاشت کرتے ہیں، بعد میں فصل اگاتی ہے، نتیجہ لیتے ہیں، تو وہ آخرت فصل کی، کسان کی آخرت کیا ہے؟ فصل، جو محصول حاصل ہوا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا بعد میں آنے والا نتیجہ یہ آخرت کہلاتا ہے۔ تلک الدار الآخرہ، وہ اخروی نتیجہ، وہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ وہ لوگ جو زندگی میں، اس اولا میں، اس موجودہ زندگی میں علو و برتری اور دوسروں کے اوپر مسلط ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔ لا یریدون علوا فی الارض، زمین پر قبضہ، زمین کے اوپر اپنی قیادت، زمین کے اوپر اپنی حکمرانی، زمین کے اوپر اپنا تسلط نہیں چاہتے۔ یہ ان کے لیے ہے دار آخرت۔ ولا فسادا، اور نہ ہی فساد چاہتے ہیں۔ جو زمین میں دو کام چاہتے ہیں، زمین میں فساد، فساد فی الارض، اور علو فی الارض، ریاست فی الارض، زمین کے مالک بننا چاہتے ہیں، زمین کے سردار بننا چاہتے ہیں، زمین کے اکابر بننا چاہتے ہیں، زمین کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے دار آخرت نہیں ہے۔ دار آخرت یعنی وہ نتیجہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت وہ جو اخروی انجام ہے، فرجام ہے، وہ متقین کے لیے ہے، جو اس زندگی میں باتقویٰ رہیں گے۔ متقی ذکر کرنا، یریدون فی الارض علوا، یہ ارادہ علو و فساد کے مقابلے میں متقی ذکر کیا گیا ہے۔ متقی قرآن کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی گزاری ہے زمین پر، لیکن اس کے اندر یہ حب ریاست پیدا نہیں ہوئی۔ تقویٰ وہ حفاظتی تدبیر جس کے تحت انسان نے اپنے آپ کو بھی محفوظ کیا اور اپنی زمین اور اپنی قوم و ملک کو بھی محفوظ رکھا، وہ حب ریاست سے خالی کرنا اپنے آپ کو اور اپنی سرزمین کو۔